بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک جولہا رہتا تھا۔ وہ جولہا تھا بہت ہی غریب۔ اس کا نام ودو تھا۔ یہ سیدھا سادہ انسان تھا اور اس کا لڑکا فضل بڑا ہوشیار، چالاک اور من چلا تھا، جو وقت آنے پر شیر سے بھی لڑ جانے والا انسان تھا۔ ایک دن فضل نے اپنے باپ سے کہا، ابا تم نے سنا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا علاج بہت ہوا مگر اس کا پاگل پن دور نہیں ہوا۔ اب کسی نے بادشاہ سے کہا ہے کہ نو بہار پری کے باغ کا وہ پھول جو رات میں چراغ کی طرح چمکتا ہے اسے لا کر سنگھائے گا تو شہزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی بات پر بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی شخص نو بہار پری کے باغ سے وہ پھول لائے گا جسے سنگھانے پر شہزادی کو ہوش آ جائے گی تو میں شہزادی کی شادی اس نوجوان سے کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ فضل کے باپ نے کہا، ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے، لیکن اے بیٹا ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو ہر وقت اپنے پیٹ کے بھوک کی لگی رہتی ہے۔ فضل نے کہا، بابا میں اس پھول کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں، یقیناً میں وہ پھول لاؤں گا اور شہزادی سے شادی کر کے بادشاہ بن جاؤں گا۔ فتو نے کہا، کیا کہہ رہے ہو فضل؟ بڑے بڑے بہادر اس پھول کی تلاش میں گئے پر واپس نہیں لوٹے، تم کیا اور تمہاری ہستی کیا؟ افضل نے کہا، ابا لیکن میں ضرور اس پھول کو لاؤں گا اور شہزادی سے شادی کروں گا۔ اس کے باپ نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فضل، رہنا جھوپڑی میں اور خواب محل کا دیکھنا۔ تو جولہا کا بیٹا ہے اور تیرا کام کپڑے بننا ہے۔ شہزادی سے جو شادی کرے گا وہ کوئی بادشاہ کا بیٹا ہوگا۔ فضل اپنے باپ کی جلی کٹی باتوں کا کچھ جواب نہیں دیا۔ اسی وقت وہ گھر گیا اور چراغ کی مانند روشنی دینے والا پھول کی طرف چل پڑا۔ فضل جس کسی سے پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا، لیکن فضل کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں پھول کو تلاش کروں گا۔ اسی لیے اس نے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی وہ اپنے ارادے سے باز آیا۔ پیاس کی سختی برداشت کی، بھوک کی تکلیف اٹھائی، کچھ ملا تو کھا لیا، نہر یا کہیں چشمہ ملا تو پانی پی لیا، بھوکا پیاسا قدم آگے بڑھاتا چلا گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ ایک تالاب کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مینڈک کو ایک سانپ نے پکڑ رکھا ہے اور مینڈک زور زور سے چلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی خدا کا بندہ جو مجھے سانپ کے منہ سے بچائے۔ تبھی فضل نے ایک پتھر اٹھا کر سانپ کو زور سے دے مارا۔ وہ پتھر جا کر سانپ کے سر میں لگا اور اس نے جلد ہی مینڈک کو چھوڑ دیا اور مینڈک پھدکتا ہوا پانی میں چلا گیا اور سانپ وہیں کھڑا رہا۔ فضل نے سوچا، تو نے سانپ کے منہ سے اس کے خوراک کو چھڑایا، بہت برا کیا۔ یہ سوچ کر فضل نے اپنے ران سے گوشت کاٹ کر سانپ کی طرف پھینکا۔ اب سانپ یہ گوشت لے کر ایک طرف کو چلا گیا۔ یہ مینڈک اور سانپ نہ تھے بلکہ دو دیو تھے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب سانپ اپنی بیوی دیونی کے پاس پہنچا جو سانپنی بنی ہوئی تھی، فضل کی ران کی تازہ بوٹی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کھائی اور اپنے خامد صاحب دیو سے پوچھا، یہ گوشت تو بڑا مزیدار ہے۔ اس کی خامد نے اس کو ساری بات سمجھائی تو وہ سن کر کہنے لگے، تم کو چاہیے کہ جس انسان نے تمہیں بھوکا سمجھ کر اپنے جسم سے بوٹی کاٹ کر دی اس کے پاس جاؤ اور اس کی خدمت کرو۔ دیو جو سانپ بنا ہوا تھا فضل کے پاس آیا اور بولا، مسافر تم اکیلے ہو، میں بھی اکیلا ہوں، آؤ ہم دونوں مل کر سفر کریں، میرا نام دیدار ہے۔ اب دوسرے دیو کی کہانی سنو جو کہ مینڈک بنا ہوا تھا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے بھی تمام بات اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ اس کی بیوی نے کہا، جس شخص نے تمہاری جان تمہارے دشمن سے بچایا ہے تم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس کا ساتھ دو۔ وہ دیو بھی انسان کی صورت میں ہو کر فضل کے پاس آ کر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہ کر اپنا وقت گزاروں، میرا نام پامال ہے۔ فضل نے کہا، دوستوں تم میرے ساتھ رہ کر تکلیف اٹھاؤ گے کیونکہ میں اس پھول کی تلاش میں ہوں جو کہ رات میں چراغ کی طرح چمکتا ہے۔ اس کی تلاش میں تم میرے ساتھ کیوں بلا وجہ تکلیف اٹھاؤ گے؟ ان دونوں نے کہا، وہاں تک پہنچنا بڑا دشوار ہے لیکن ہم تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے اور تم اکیلے یہ کام کر بھی نہیں سکتے ہو، تم ہماری ہی مدد سے اس پھول کو حاصل کر سکتے ہو کیونکہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم دونوں دیو ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ فضل تو نہ ڈرا اور نہ ہی گھبرایا بلکہ حیرانے سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیدار دیو جو سانپ بنا ہوا تھا اب انسان کی صورت میں تھا، کہنے لگا،
یہ کمال جو میری طرح تمہارے ساتھ مینڈک بنا ہوا تھا، میں نے اس کو دیکھا اور اس پر حملہ کر کے اپنے منہ میں پکڑ لیا۔ اگر تم اس کو نہ چھڑاتے تو میں اس کو جان سے مار ڈالتا۔ تم نے اس کو مجھ سے چھڑا کر اور اپنی ران کاٹ کر مجھے بوٹی دی۔ تم بہت اچھے انسان ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ کمال جو مینڈک بنا ہوا تھا اب انسان کی صورت میں تھا، کہنے لگا، تم کیوں حیران ہو؟ میری بہن کالی بلا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی تدبیر ضرور بتائے گی کہ کس طرح سے ہم نوبہار پری کے باغ سے وہ پھول حاصل کر سکتے ہیں جو رات کے وقت چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے۔ فضل نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب تینوں کالی بلا کی مکان کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک پتھروں کے مکان کے سامنے پہنچے۔ مکان بڑا ہی عالیشان تھا، لیکن اس کا پھاٹک بند تھا اور اس گھر کی مینار پر ایک کالا کوا بیٹھا تھا۔ کوے نے جب ان کو مکان کی طرف آتے دیکھا تو کائے کائے کرنے لگا۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کوے ادھر ادھر سے آ گئے۔ ہر ایک کوے کے چونچ پہ ایک سانپ تھا اور وہ کوے سانپ کو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے ہر کوے نے اپنے چونچ کھولی۔ تمام سانپ آ کر دروازے کے سامنے گر گئے۔ تبھی وہ دونوں دیو سانپوں کی طرف بڑھے۔ دیدار اور کمال دیو نے اپنے پیروں سے ان سانپوں کو رون ڈالا اور کوے کائے کائے کرنے لگے۔ مکان کا پھاٹک کھلا۔ کمال اور دیدار دیو فضل کو لیے ہوئے اور سانپوں کو مسلتے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ فضل نے دیکھا کہ کالی بلا بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں عجب قسم کی لکڑی لے رکھی ہے اور کالے پتھر پر اس سے کچھ بنا رہی ہے۔ اس کو کمال دیو نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو کالی دیو سن کر بولی، نوبہار پری کے باغ میں پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، لیکن اگر یہ آدمزاد ہمت کرے اور راستے کی مشکل سے نہ گھبرائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہاں سے 20 میل کی دوری پر نوبہار پری کے باغ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ وہاں سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو جل کر خاک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پیر کا حکم ہے۔ ہمارے پیر نے نوبہار پری سے کہا ہے کہ کوئی بھی دیو تمہاری سرحد میں کبھی داخل نہیں ہوگا، اور جو داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ اس آدم ذات نے تمہاری جان بچائی ہے، اسی لیے میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ کالی بلا نے یہ کہہ کر فضل سے کہا، اے آدم ذات، یہ لکڑی جو میرے ہاتھ میں ہے تجھ کو ہر قسم کے خطرات سے بچائے گی۔ تو اس لکڑی کو جب اپنے دانتوں میں دبائے گا تو سب کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ تو سب کو دیکھے گا پر تجھ کو کوئی نہ دیکھے گا۔ جب تک یہ لکڑی تیرے پاس رہے گی کوئی بھی تجھے ہرا نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر کالی بلا نے فضل کو لکڑی دی۔ فضل کالی بلا اور دونوں دیوں سے رخصت ہو کر نوبہار پری کے باغ کی طرف کو چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ایک چیتا اسے چیرنے پھاڑنے کے لیے جھاڑی سے نکل کر آیا اور اس کی طرف لپکا۔ تبھی فضل نے لکڑی کو دانتوں میں دبایا۔ اب چیتا حیران و پریشان فضل کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ جب چیتا تھک کر بیٹھ گیا تو فضل نے اس کے قریب جا کر لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ پھر جب چیتے نے فضل کو دیکھا تو وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا کہ تبھی فضل نے پھر سے لکڑی کو اپنے دانت میں دبا لی اور چیتے کو پھر سے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ پھر سے فضل کو تلاش کرنے لگا۔ آخرکار فضل نے ایک پتھر کو اٹھا کر چیتے کے سر میں دے مارا۔ چیتا چیختا چلاتا زمین پر جا کر گر پڑا، کیونکہ اس پتھر نے چیتے کے سر کو کچل دیا تھا۔ فضل نے چیتے کو ٹھکانے لگا کر آگے کی طرف قدم بڑھایا۔ شام کے وقت وہ نوبہار باغ کے قریب کے پاس پہنچا۔ دروازے کے پاس ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا جس کا قد 10 گز تھا اور ہاتھی سے بھی زیادہ موٹا تھا۔ اس نے جب فضل کو دیکھا تو غصے سے للکارتا ہوا اٹھا اور کہنے لگا، ارے او موت کے متلاشی، تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے؟ خبردار پاؤں آگے نہ بڑھانا ورنہ پاؤں مسل کر رکھ دوں گا۔ فضل نے کہا، او مردود کیا بکتا ہے، تیری موت تو میرے ہاتھ لکھی ہے۔ حبشی نے سنا اور بجلی کی مانند تڑپا اور دانت نکال کر بولا، عجب تماشے کی بات ہے، چونٹی ہاتھی کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، بلی شیر سے آنکھیں ملانا چاہتی ہے۔ ارے میرے سامنے تیری ہستی ہی کیا ہے، لے میرا وار سنبھال۔ یہ کہہ کر کئی سو من کا پتھر اٹھا کر فضل کی طرف پھینکا۔ فضل نے کالی بلا کی دی ہوئی لکڑی اپنے منہ میں دبائی اور حبشی کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حبشی نے خیال کیا کہ باغ کی طرف آنے والا انسان پتھر کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا ہے، لیکن فضل لکڑی منہ میں دبائے ایک طرف کھڑا تھا۔
फजल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हबशी के करीब गया और जेब से चाकू निकालकर उसके जिस्म में घुसा दिए। हबशी दर्द से चीखने लगा। अब चूंकि फजल ने एक के बाद एक कई बार वार किए और हबशी के जिस्म को छलनी कर दिया। हबशी हैरान था कि ये क्या हो रहा है। चाकू मारने वाला नजर नहीं आ रहा है और चाकू है कि जिस्म में शपाशप बरसाया जा रहा है। अब हबशी दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगा। फजल ने हबशी को छोड़ा और बाग में दाखिल हुआ। रात का पहला पहर गुजर चुका था। फूलों की खुशबू से दिमाग मुअत्तर हो रहा था और बाग के दरमियान में छोटे से पौधे पर फजल ने उस फूल को देखा जो कि चिराग की तरह जलता था। फजल ने हाथ बढ़ाकर फूल को तोड़ा और बाग से बाहर आ गया और काली बला के मकान पर आ पहुंचा। काली बला, दीदा, देव और कमाल फजल को देखकर बहुत खुश हुए। फजल ने नौबहार परी के बाग का फूल जेब से निकालकर उनके सामने रख दिया। काली बला फूल को देखकर पीछे हट गई और बोली, फजल इस फूल को अपने जेब में रख लो। फजल ने उस फूल को जेब में रखकर कहा, अब मुझे मेरे घर पहुंचा दो। काली बला ने कहा, बहुत बेहतर, तुम अपनी आंखें बंद करो, अपने घर पहुंच जाओगे। फजल ने आंखें बंद की। जब दूसरे लम्हे आंखें खोली तो वाकई वो अपने घर में था। उसका बाप सहन में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। फजल को देखकर कहने लगा, फजल तुम कहाँ चले गए थे? फजल ने तमाम हालात अपने बाप को कह सुनाया और फिर फूल निकालकर बाबा को दिखाए जो कि चिराग की तरह चमक रहा था। उसी वक्त फजल बादशाह के पास पहुंचा और फूल को सामने रखकर कहने लगा, हुजूर ये नौबहार परी के बाग का फूल है। बादशाह उसी वक्त फजल को अपने साथ लेकर महल में गए। फजल ने शहजादी को फूल सुंघाया। उसे फूल सुंघाना था कि उसे 3 छींकें आई। उसने अपने बाप के साथ उस शख्स को देखा तो कहने लगी, अब्बा ये आपके साथ कौन है? बादशाह ने जवाब दिया, बेटी ये तेरा होने वाला शोहर है। शहजादिया बिल्कुल ठीक थी, उसका पागलपन दूर हो चुका था। बादशाह ने फजल के साथ उसकी शादी कर दी और आधी सल्तनत भी दे दी। अब फजल और उसके माँ बाप मिलकर उसी महल में रहते थे और उनकी जिंदगी में अब हर तरह की खुशियां थी। दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।